بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی سے ہے نا روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سب سے پہلے چند حدیثیں، اس کے بعد پھر مسائل کی طرف چلیں گے ہم۔ سب سے پہلی حدیث کہتے بخاری و احمد ابو داود و ترمذی ابن ماجہ و دارمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا، افطار کرنے کا مطلب یعنی نہ رکھا، تو زمانہ بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا۔ یعنی بغیر کسی عذر کے اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو اب اس روزے کی قضا وہ زندگی بھر کرتا رہے، زندگی بھر نہیں زمانے بھر کرتا رہے، کئی زندگیاں لگ جائیں پھر بھی اس روزے کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہی تو زمانہ بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا، تو جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے تو رکھ کر توڑ دینا اس سے سخت تر ہے۔ حدیث نمبر 2، ابن خزیمہ اور ابن حبان اپنی صحیح میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا ہم سہل کر دیں گے، یعنی کہا کہ ہم آسان کر دیں گے، آپ چڑھیں تو۔ میں چڑھ گیا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے گئے، میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی بانچھیں چیری جا رہی ہیں۔ بانچھیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ گلفر سمجھ رہے کہ کیا کہتے ہیں؟ منہ میں ادھر ایک گال کی طرف انگلی ڈالے، ایک گال کی طرف ادھر انگلی ڈالے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں نا۔ تو اب اگر اس میں انگلی چھوڑو، اگر اس میں لوہے کی سلاخیں ڈال کر کے اور اگر گلفر پھاڑ دیا جائے تو اسی کو کہتے ہیں بانچھیں چیری جا رہی ہیں جن سے خون بہتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے نا بڑی جلدی مچی رہتے ان کو روزہ کھولنے کی۔ کچھ لوگ 4 بجے سے بیٹھ جائیں گے لے کر کے اپنا تشت وست، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ٹائم ہو جائے اس وقت آپ کو روزہ کھولنا ہے تو، اور یہ جو سزا ان لوگوں کی تھی جو وقت سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے۔ حدیث نمبر 3، ابو یعلا باسناد حسن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی کہ اسلام کے کڑے اور دین کے قواعد 3 ہیں۔ اسلام کے کڑے یعنی حلقے اور قواعد 3 ہیں جن پر اسلام کی بنا مضبوط کی گئی ہے۔ جو ان میں ایک کو ترک کرے وہ کافر ہے، اس کا خون حلال ہے۔ کون کون سی ہیں؟ کلمہ توحید کی شہادت اور نماز فرض اور روزہ رمضان۔ اس حدیث میں کیا بتایا کہ اسلام کی 3 قاعدے، 3 کھمبے، 3 پلر، 3 بنیادیں ہیں، اور ان 3 بنیادوں کو جو مضبوطی سے، اور اسلام انہی 3 بنیادوں پر مضبوطی سے قائم ہے۔ جو ان میں سے تینوں میں سے کسی ایک کو ترک کرے وہ کافر ہے۔ یہ سختی کے لیے کیا گیا ہے، حالانکہ کافر نہیں ہے وہ، کیونکہ نماز کا چھوڑنے والا اگر کافر قرار دے دیا جائے تو سبھی لوگ کافر ہو جائیں گے۔ اس کا خون حلال ہے، کلمہ توحید۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے کلمات نکلے، یہی بہت بڑی بات ہے کہ اگرچہ ہمارے علماء اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر ایسی بات نکلی ہے تو بہت بڑی بات ہے کہ روزہ چھوڑنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر کہا، یا نماز چھوڑنے والے کو کافر کہا، یا کیا کہتے ہیں کلمہ توحید کی شہادت جو نہ دے اس کو کافر کہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اگرچہ اس کی تعویلیں کی گئی حدیث کی اور اس میں کفر ثابت نہیں ہوتا۔
اور ایک روایت میں ہے کہ جو ان میں سے ایک کو ترک کرے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، یعنی اب یہاں پر کفر کا مطلب ناشکری کرتا ہے، اور اس کا فرض و نفل کچھ مقبول نہیں۔ مسئلہ دیکھو، کھانے پینے، اب اصل مسئلہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا، یہاں پر صرف ان چیزوں کا بیان ہے جس پہ روزہ ٹوٹے گا۔ کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ کسی کو معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں اور اس کے باوجود بھی اگر وہ کھائے پیے جمع کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، حقہ، سگار، سگریٹ، چرٹ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا اگرچہ پیک تھونک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا تو روزہ جاتا رہا یعنی ٹوٹ گیا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یہ زیادہ تھی اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا یعنی خون کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں گیا۔ روزہ میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزہ کی قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں رکھی اگر اس کا دوسرا سرا باہر رہا تو روزہ نہیں ٹوٹا ورنہ جاتا رہا، لیکن اگر وہ چیز تر ہے اور اس کی رطوبت اندر پہنچی تو مطلقاً جاتا رہا۔ یہی حکم شرمگاہ زن کا ہے، شرمگاہ سے مراد اس باب میں فرج داخل ہے۔ یوں ہی اگر ڈورے میں بوٹی باندھ کر نگل لی، یہ ہوتے نا ایک ڈورے میں بوٹی باندھا اور اس کو حلق کے نیچے اتار لیا اور پھر ڈورا کھینچ لیا اور بوٹی نکل آ گئی تو وہی کہا ہے۔ یوں ہی اگر ڈورے میں بوٹی باندھ کر نگل لی، اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ باہر رہا اور جلد نکال لی کہ گلنے